بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ لا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وفهما وعملا قال الإمام أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن ابن شبرمة قال طلحة لأهل الكوفة في النبي فتنة يربو فيها الصغير ويحرم فيها الكبير قال وكان إذا كان فيهم عرس كان طلحة وزبيد يسقيان اللبن والعسل فقيل لطلحة ألا تسقيهم النبيذ قال إني أكره أن يذكر مسلم في سببي۔ امام نسائی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ حدیث سنائی ہم کو امام اسحاق بن ابراہیم نے، وہ کہتے ہیں خبر دی ہم کو امام جریر نے، وہ امام ابن شبرمہ سے بیان کرتے ہیں قال، وہ کہتے ہیں کہ قال طلحہ، تو حضرت طلحہ نے کہا لأہل الکوفہ، کوفہ والوں کو، فی النبیذ، نبیذ کے بارے میں کہ فتنہ تم، یہ ایک آزمائش ہے، فتنہ ہے، یربو فیہ الصغیر، کہ تربیت پاتا ہے، پرورش پاتا ہے اس میں چھوٹا بچہ، ویحرم فیہ الکبیر، بوڑھا ہو جاتا ہے اس میں بڑا آدمی۔ قال کہتے ہیں وکان اذا کان فیہ، اور جب ہوتا ان میں کوئی بھی معاملہ عرسن شادی کا، کان طلحہ تو و زبید، تو تھے طلحہ اور زبید، یسقیان اللبن، وہ دونوں پلایا کرتے تھے مہمانوں کو لبن، دودھ، والعسل، اور شہد۔ فقیل لطلحہ تھا، تو حضرت طلحہ سے کہا گیا کہ الا تسقیہم النبیذ، آپ ان کو نبیذ کیوں نہیں پلاتے، صرف شہد اور دودھ کیوں پلاتے ہیں؟ قال، تو وہ فرمانے لگے انی اکرہ، بے شک میں ناپسند کرتا ہوں اس بات کو، ان یذکر مسلم، یہ کہ نشہ میں ہو جائے کوئی بھی مسلمان فی سببی، میری وجہ سے۔ چونکہ نبیذ میں کسی لمحے پر جا کر نشہ پیدا ہو جاتا ہے، اس سے شراب بن جاتی ہے، تو یہ محدثین، صحابہ کرام، ائمہ کرام کا کی کمال احتیاط تھی کہ وہ ایسی شبہ والی چیزوں سے بھی جو ہے نا وہ پرہیز کرتے تھے۔ اس سے پہلے بھی امام نسائی رحمہ اللہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث بھی بیان کر چکے ہیں، اور پھر ان کے بعد صحابہ کرام کے اعمال، ان کے فتاوی اور اقوال بھی ذکر کیے، ان کے بعد بھی ائمہ کے اقوال جو ہے معاملے میں ذکر کیے ہیں۔ تو یہ کمال کی پرہیزگاری ہے، تقوی ہے کہ وہ شبہ والی چیزوں سے بھی بچتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو، کیونکہ ایسا ہوتا ہے نبیذ بنایا ہے، تیار ہو گیا ہے، لیکن مہمان ہی لیٹ ہو گئے، جیسے ہمارے ہاں عمومی طور پر ہوتا ہے شادیوں وغیرہ کے موقع پر، اب وہ نبیذ پڑا اگر اس میں نشہ ہو گیا یا تھوڑا سا معمولی سا بھی پیدا ہوا، پتہ تو ہے نہیں، تو لہٰذا یہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس وجہ سے لوگوں کو یہ نبیذ نہیں پلاتا کہ کہیں میری وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ نشے میں نہ ہو جائیں، یا کسی بھی مسلمان کو سکر نہ ہو جائے، نشہ نہ ہو جائے۔ تو یہ کمال کی پرہیزگاری ہے اور تقوی ہے۔ یہ آخری حدیث پڑھے گا بھی۔ بسم الله الرحمن الرحيم أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير قال كان ابن شبرمة لا يشرب إلا الماء واللبن
اسحاق بن ابراہیم، امام نسائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں خبر دی ہم کو امام اسحاق بن ابراہیم نے، قالا وہ کہتے ہیں اخبرنا جریر، خبر دی ہم کو امام جریر نے، قالا وہ کہتے ہیں کان ابن شبرمہ تھے امام ابن شبرمہ، لا یشرب وہ نہیں پیتے تھے وہ الا الماء واللبن سوائے پانی کے اور دودھ کے۔ آخر و کتاب الاشربہ تھے، یہ روایت کتاب الاشربہ کی آخری روایت تھی، وہوا آخر و کتاب المجتبہ، اور یہ کتاب المجتبہ کی بھی آخری روایت ہے من النسائی، امام نسائی سے۔ والحمدللہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں کہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا، اور درود ہو رحمت نازل فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین، جو تمام نبیوں کے خاتم ہیں، آخر میں آنے والے ہیں، وعلی آلہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، الطیبین، جو پاکیزہ ہیں، الطاہرین، پاک صاف ہیں، ورضی اللہ، اور راضی ہو اللہ پاک، ان کل صحابت اجمعین، تمام صحابہ اکرام سے، وعن التابعین لہم، اور ان کی پیروی کرنے والوں پر، بإحسان، اچھے طریقے سے، الی یوم الدین، قیامت تک۔ امام نسائی رحمہ اللہ اپنی کتاب کے آخر میں کتاب الاشربہ کو ذکر، سنن نسائی حدیث کی وہ معتبر ترین کتاب ہے کہ جس کو سیاستہ کا ایک رکن ہونے کا بھی شرف حاصل۔ امام نسائی رحمہ اللہ کا مقام و مرتبہ بھی ائمہ کرام میں بہت بلند ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات ان کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ کے بعد مقام و مرتبہ دیا جاتا ہے۔ کوئی بھی حدیث کی کتاب ہو یا کوئی بھی حدیث ہو، اس آدمی کے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ حدیث پڑھنے کا، اس کو یاد کرنے کا، اس کا علم اور فہم حاصل کرنے کا موقع نصیب فرمائے۔ دنیا میں لوگ امتحان میں بھی کامیابی حاصل کرتے ہیں، لوگ اپنے کورس بھی مکمل کرتے ہیں، اس پر پھر ان کو انعامات سے، امتیازات سے، اسناد سے نوازا جاتا ہے۔ یہ ایک یادگار ہوتی ہے جو ادارہ اپنے طلباء کو ایک سرٹیفکیٹ کے طور پر دے دیتا ہے کہ بھی آپ ہمارے اسٹوڈنٹ رہے ہیں، طالب علم رہے ہیں۔ لیکن حدیث پڑھنے والے کے لیے جس قدر اعلیٰ امتیاز اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، دنیا جہان کی کوئی شیلڈ، دنیا جہان کا کوئی تمغہ، دنیا جہان کا کوئی امتیاز یا سرٹیفکیٹ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ امام اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر اللہ عمران سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها کما سمع۔ امام کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہمیشہ خوش رکھے، ہمیشہ تر و تازہ رکھے کہ جس بندے نے سامع مقالتی، میری بات کو سنا، فحافظها، تو پھر اس نے اس کو یاد کیا، ووعاها، اور اس نے اس کو جگہ دی۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس نے اس کو اچھی طرح سے سمجھا، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فرمان سے اپنی امت سے کیا تقاضا کرتے ہیں، اور دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس نے اس پر عمل کیا، کیونکہ جب انسان کسی چیز پر عمل کرتا ہے، اس کو اپناتا ہے، تو یہ یاد کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی زیادہ تر اسی طریقے کو اختیار کیا جاتا تھا کہ وہ جو بات سنتے تھے، جس حدیث کے بارے میں ان کو پتہ چل جاتا تھا، اس پر فوری طور پر وہ عمل کرتے تھے، اور عمل کرنے سے ظاہر ہے کہ وہ دوسرے لوگوں میں بات رواج پا جاتی تھی۔ کوئی دوسرا دیکھتا تھا آپ یہ عمل کیوں کر رہے ہو، کہتا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں نے سنا ہے، اب دوسرا بھی اس پر عمل شروع کر دیتا۔ اسی سنن نسائی میں آپ نے حدیث پڑھی کہ کچھ غریب لوگ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے آئے، عرض کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو مالدار لوگ ہیں، دولت مند لوگ ہیں، وہ تو ہم سے آگے بڑھ گئے اجر و ثواب میں۔ آپ نے بولا وہ کیسے نہیں؟ کہنے لگے جی نمازیں ہم پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھ لیتے ہیں، وہ روزے رکھتے ہیں ہم بھی رکھ لیتے ہیں، جہاد پہ ہم بھی جاتے ہیں وہ بھی چلے جاتے ہیں، اسی طرح سے اور بھی جو نیکیوں کے کام ہیں وہ تو ہم سارے صدقہ کر لیتے ہیں۔
لیکن ان کے پاس مال ہے، دولت ہے، اس سے وہ غلام خرید کے آزاد کر دیتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، اس اعتبار سے وہ ہم سے جو ہے نا وہ بڑھ جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وظیفہ بتایا، ذکر بتایا کہ تم یہ ذکر کیا کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وظیفہ پڑھنے والا بندہ تم سے آگے نہیں، ہاں جو بندہ یہ وظیفہ پڑھے گا اس سے کوئی دوسرا بندہ آگے نہیں گزر سکتا۔ تم اپنے دور میں جو لوگ ہیں ان سے آگے بڑھ جاؤ گے، جو تمہارے پیچھے آنے والے ہیں وہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے کہ تم یہ کیا۔ اب کوئی مشکل نہیں تھا، فرض نماز پڑھی ہے، اس کے بعد بیٹھ گئے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کا وظیفہ تھا۔ اب یہ جو صحابہ تھے یہ نماز کے بعد بیٹھ جاتے، اس کو وظیفہ پڑھتے۔ اب جو دوسرے تھے انہوں نے پوچھنا شروع کیا بھی تم نماز کے بعد بیٹھ کر یہ کیا پڑھتے؟ انہوں نے بتایا بھی ہم یہ وظیفہ پڑھتے ہیں۔ کیوں کرتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ انہوں نے کہا چلو ہم بھی یہ کر لیا کریں۔ یعنی صحابہ اکرام میں یہ حدیث پر عمل کرنے کا ذوق، شوق اور طریقہ تھا کہ ان کو جب پتہ چل جاتا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پھر کوئی ہیلا نہیں کرتے تھے، کوئی بہانہ نہیں کرتے تھے، اس کی کوئی تعویلیں نہیں کرتے تھے۔ آج کل تو لوگوں کا بابا آدم ہی نرالا ہو گیا نا، لوگ تعویلیں تو دور کی بات ہیں، لوگ تو اس میں تحریف کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ جو اپنی خواہشات، اپنی مرضی اور اپنے معاملات کے خلاف آئے ہم اس میں تبدیلی کرنے سے بھی، تحریف کرنے سے بھی جو ہے نا وہ گریز نہیں کرتے ہیں کہ جائے کہ آدمی اس پر کوئی بہانہ کرے اور کوئی تعویل کرے۔ مگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے نہیں تھے۔ اب وہ جو مالدار لوگ تھے، صحابہ اکرام تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے بھی بیٹھ کر وہاں وظیفہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ جو فقیر لوگ تھے، غریب لوگ تھے، یہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے۔ عرض کی اللہ کے رسول اب یہ تو مالدار لوگوں نے بھی وظیفہ شروع کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام و مرتبہ دیا، میں اس پر پابندی تو لگا نہیں سکتا۔ تو میرے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین میں حدیث پر عمل کرنے کا اس قدر ذوق تھا اور حدیث کو یاد کرنے کا ان کے ہاں یہی طریقہ رواج پا چکا تھا کہ ان کو جس حدیث کے بارے میں پتہ چلتا وہ اس پر عمل کرتے، اس کو اپنا لیتے تھے، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے تھے۔ اور ویسے بھی قرآن پاک ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہوں تو دونوں کی تعلیمات کا مقصد ہی عمل کرنا۔ دنیا جہان کے باقی کسی عمل کا مقصد عمل کرنا نہیں ہوتا۔ کوئی انسان ڈاکٹری کا کورس کر لے، کوئی انجینئرنگ کر لے، کوئی اور سائنس میں جو ہے نا عروج حاصل کرے اور سائنسدان بن جائے، اب اس کے لیے لازمی تو نہیں ہے کہ وہ پھر کلینک بھی بنائے، اسپتال بھی بنائے، یا کوئی ورک شاپ بنائے، یا پھر جو ہے نا کوئی لیبارٹری بنائے اور وہ اس کے مطابق عمل بھی کرے، کوئی لازم نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے وہ ڈاکٹر ہے لیکن اس کے ساتھ جو ہے نا وہ محکمہ تعلیم میں پیچھے کر رہا ہے۔ ایک آدمی ہے وہ بہت پڑھا لکھا ہے لیکن دکانداری کر رہا ہے۔ تو مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جتنے بھی باقی علوم ہیں ان پر عمل کرنا ضروری لازم نہیں ہے، مگر یہ قرآن پاک کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا جو علم ہے اس پر عمل کرنا فرض ہوتا ہے۔ جس بندے کو بھی کسی ایک مسئلے کے بارے میں پتہ چل جائے یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اب اس پر عمل کرنا لازم اور فرض ہو گیا۔ اگر وہ نہیں کرے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا اور وہ بندہ اللہ کے ہاں پھر کوئی عذر نہیں پیش کر سکے گا کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میں تو جانا ہی نہیں تھا۔ تو یہ واحد ایک ایسا علم ہے جس کی یہ عظمت ہے، جس کی یہ شان ہے کہ اس کو حاصل کرنا باعث اجر اور ثواب ہے، اور پھر اس پر عمل کرنا جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے۔ تو وَوَعَاهَا کا ایک معنی یہی بھی ہے کہ بھی وہ اس پر وہ عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کس شیلڈ کا اعلان کیا ہے، کس تمغے اور امتیاز کا اعلان کیا ہے کہ نظر اللہ عمران صاحب، حدیث کو پڑھنے والا، حدیث کو یاد کرنے والا، حدیث پر عمل کرنے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک اس بندے کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے، ہمیشہ خوش رکھے۔ کس قدر دعا ہے۔ اب قیامت تک جو لوگ بھی حدیث پڑھیں گے، وہ سنن نسائی میں ہو، وہ سنن ابی داؤد میں ہو، وہ صحیح مسلم میں ہو، وہ صحیح بخاری میں ہو، وہ جامع ترمذی میں ہو، وہ مشکات المصابیح میں ہو، وہ بلوغ المرام میں ہو، وہ ریاض الصالحین، کسی بھی حدیث کی کتاب میں کوئی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث اور صحیح فرمان جو بندہ پڑھے گا اور اس کو یاد کرے گا، اس کے مطابق عمل کرے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اس کے ہاتھ میں، اس سے بڑا اور امتیاز کیا ہو سکتا ہے۔ اور یہ اس لیے بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، حدیث وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو، فرمان ہو،
خواہ آپ نے حکم دیا ہو یا آپ نے کسی کام سے منع کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کیا ہو جو ہمارے ہاں عمومی طور پر سنت کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، وہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کیا، صحابہ اکرام نے اس کو دیکھا، بیان کر دیا یا خود اس پر عمل شروع کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل ہوا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا، تو وہ بھی حدیث ہے، قولی ہے ہو یا فعلی ہو یا تقریری ہو، تینوں طرح کی احادیث جو ہیں یہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے وحی ہے، یہ منزل من اللہ ہے۔ جس طرح قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے اور منزل من اللہ ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جو ہیں خواہ وہ قولی ہوں، فعلی ہوں یا تقریری ہوں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے منزل من اللہ ہے۔ اور جس طرح قرآن پاک حجت ہے، دلیل ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے وہ بھی حجت اور دلیل ہے۔ یہ ہمارے ہاں بعض لوگوں نے ترتیب بنائی ہوئی ہے، پہلے قرآن پاک سے مسئلہ دیکھو، نہیں ملتا، پھر حدیث سے دیکھو، پھر نہیں ملتا تو پھر فلاں سے دیکھو۔ یاد رکھیے گا شریعت میں، دین میں صرف دو چیزیں حجت اور دلیل، یہ قرآن مجید ہے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور دونوں ہی حجت ہونے کے اعتبار سے ایک جیسی حیثیت رکھتی ہیں۔ مسئلہ قرآن پاک میں سے آپ کو مل جائے، آپ اس پر عمل کریں، پھر بھی اللہ کے فرمان پر عمل ہے، اگر مسئلہ حدیث سے مل جائے تو آپ اس پر عمل کریں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب کتنی ایسی احادیث ہیں جن کو ہم احادیث قدسیہ کا نام دیتے ہیں، قرآن پاک میں تو ان کے الفاظ نہیں ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے ہی فرمایا۔ بڑی مشہور حدیث ہے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جو اس امت کے سب سے بڑے فقیہ تھے، اس امت کے سب سے بڑے محدث تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے زیادہ کسی نے بھی کوئی احادیث بیان نہیں فرمائی ہے، روایت نہیں کی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس قدر دین کا فہم تھا، سمجھ تھی، ان کے بعد آنے والے لوگ تو اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فقیہ امت محمدیہ سمجھا جاتا ہے۔ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا دعوے دار ہے، وہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فقیہ سمجھے گا، ان کو جو ہے نا وہ دین کے معاملے میں ان کی فقاہت کا انکار نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لیا۔ اب دیکھو یہ قرآن پاک میں کہیں الفاظ نہیں ہیں، 30 پارے ہیں قرآن مجید، 30 پاروں میں کہیں بھی یہ الفاظ نہیں، کسی آیت میں نہیں ہے، کسی صورت میں نہیں، لیکن پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک نبوت والی زبان سے یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اب نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا نا، وہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے ہو، وہ الہام کے ذریعے ہو، یا کسی بھی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وہ حجت ہو گیا، دلیل ہوگی، وحی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے نماز کو، صلاۃ کو تقسیم کر لیا ہے اپنے درمیان اور اپنے بندے کے درمیان، نصف نماز میری ہے، نصف میرے بندے کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کی تفسیر، تشریح اور توضیح جو ہے نا وہ فرمائی، فرمائی اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین قال اللہ تعالی حمدنی عبدی، جب بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ یہ کہتا ہے کہ الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ نماز میں کھڑا ہے اور قرات کر رہا ہے، سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا لی ولعبدی ما سأل۔ اب پچھلی جو آیتیں تھیں ان میں اللہ تعالیٰ کی تعریف تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا اس اعتبار سے جواب دیا۔ اس آیت مبارکہ کے دو حصے ہیں، ایک کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے اور ایک کا تعلق استعانت کے ساتھ ہے، مدد کے ساتھ۔ اب عبادت صرف اللہ کی ہو سکتی ہے، اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی۔ وہ عبادت سجدے کی شکل میں ہو، قیام کی شکل میں ہو، یا وہ عبادت پکار کی دعا کی شکل میں ہو۔ نہ اللہ کے سوا کسی سے دعا مانگی جا سکتی ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے سامنے جھکا جا سکتا ہے، یا وہ نظر و نیاز کی شکل میں ہو، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے نام کا جو ہے نا وہ خرچ بھی نہیں کیا جا سکتا، چڑھاوا بھی نہیں چڑھایا جا سکتا، نظر و نیاز بھی نہیں دی جا سکتا۔ اور جیسا ادب و احترام اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے، اس طرح کا ادب و احترام کسی اور کا بھی نہیں کیا جا سکتا۔
کہ جیسے اللہ وحدہ لا شریک نے شاعر اللہ کا احترام اکرام مقرر فرمایا، وہ لوگ اپنے کسی مزار دربار یا کسی اور بزرگ کے لیے وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ احترام اور آداب جو ہے نا وہ طے کر دیں، مقرر کر دیں. یا پھر جس طرح اللہ وحدہ لا شریک کی بات کو ماننا اور اس پر عمل کرنا، اس کو قبول کرنا، اس کو اپنانا فرض ہے، آدمی یہی حیثیت کسی اور کی بات کو بھی دے دے کہ بھی فلاں امام صاحب، فلاں پیر صاحب، فلاں بزرگ صاحب، فلاں صاحب جو ہے نا ان کی بات کو بھی ماننا اسی طرح ہی ہے. اب اللہ کی بات چھوڑ دی اور اس کی بات کو لازم اپنے آپ پر قرار دے دیا، اس کو بھی عبادت سے تعبیر کیا گیا ہے. اور اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن پاک میں اس کو شرک سے تعبیر کیا. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. فرمایا یہ یہودی تھے، عیسائی تھے، ان لوگوں نے اللہ کے سوا اپنے علماء کو اور اپنے پیروں کو، اپنے جو رہبر رہنما تھے، رہبان اور احبار تھے، ان کو انہوں نے رب بنا لیا. سیدنا حضرت علی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ یہ پہلے عیسائی تھے، مسلمان ہوئے. جب یہ آیت مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی تو حضرت علی عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول میں بھی پہلے عیسائی تھا، ہم تو اپنے علماء کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے. یعنی نہ وہ اپنے مولویوں کو، پیروں کو سجدہ کرتے تھے، نہ وہ ان کو جو ہے نا وہ غیب سے پکارتے تھے، نہ ان سے کوئی استعانت کرتے تھے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم نے تو ان کو رب نہیں بنایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اپنے علماء اور اپنے ان پیروں کی، درویشوں کی اور رہبان کی جو باتیں ہوتی تھی حلال کردہ، ان کو حلال نہیں سمجھ لیتے تھے؟ جن کو وہ حرام کہہ دیتے تھے تم اس کو حرام نہیں سمجھ لیتے تھے؟ یعنی تم نے اللہ کے مقابلے میں حلال اور حرام کا اختیار اپنے علماء اور پیروں کو دے دیا تھا. جی اللہ کے رسول ایسے تو ہم کرتے تھے. آپ نے فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا. تو عبادت کسی بھی طرح کی ہو وہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. تو اس آیت مبارکہ میں چونکہ عبادت کا تعلق اللہ کی ذات سے تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا لی، یہ حصہ تو میرا ہو. آگے بندے کو مدد کی ضرورت ہے، ایاک نستعین، مدد کی ضرورت بندے کو ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کسی کا محتاج. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا لعبدی، اب یہ حصہ جو ہے نا یہ میرے بندے کے لیے. مزید فرمایا ولعبدی ما سأل، فرمایا میرا بندہ جو مجھ سے سوال کرے گا نا میں اس کو دے دوں گا. یہ وہ سچا رب وعدہ کر رہا ہے، وہ سچا خالق اور مالک کہ جس کی بات پہ شبہ کرنا بھی انسان کے اندر ایمان کا ذرہ بھی باقی نہیں رہنے. اللہ وحدہ لا شریک، من اصدق من اللہ قیلا، من اصدق من اللہ حدیثا. وہ سچا رب یہ بات کہہ رہا ہے ولعبدی ما سأل، جو میرا بندہ مجھ سے سوال کرے گا نا میں اس کو دے دوں گا. اب اس کے بعد جتنا بھی سورت کے آخر تک آیات ہیں وہ بندے کے اپنے متعلق ہے. سب سے پہلا سوال بندہ کیا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ پاک مجھے سیدھا راستہ دکھا دے. اللہ پاک پہلے بھی فرما چکے ہیں، اب دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل. اب یہ سارے کا سارا حصہ میرے بندے کے لیے ہے، جو میرا بندہ سوال کرے گا میں اس کو دے دوں گا. اب بندہ مانگ رہا ہے، نماز میں کھڑا ہے، کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ فرما رہا ہے مجھ سے مانگ رہا ہے میں اس کو دے دوں گا. کیا ثابت ہوا؟ جو بندہ نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ یہ صراط مستقیم مجھ سے مانگ رہا ہے میں اس کو دے دوں گا. تو جو اللہ سے مانگتے ہی نہیں ہیں، نماز میں فاتحہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، ظاہر ہے نہ انہوں نے اللہ سے مانگا نہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا. اس لیے ان کو سوچنا چاہیے کہ بھی ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن سے اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے ولعبدی ما سأل، اور مانگنے والا اہدنا الصراط المستقیم کہہ رہا ہے کہ سیدھا راستہ اللہ پاک مجھ کو دے. پھر راستہ بھی کن لوگوں کا؟ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ پاک ان لوگوں کا راستہ مجھے دکھانا جن پر تیرا انعام ہوا. جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. سب سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام، پھر صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء اللہ. اس کا مطلب ہے جو بندہ نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ پاک مجھے نبیوں والا راستہ دکھانا، صدیقوں والا راستہ دکھانا، شہیدوں والا راستہ دکھانا، اولیاء اللہ والا راستہ دکھانا. اور اللہ تعالیٰ کا کیا وعدہ ہے؟ ولعبدی ما سأل، میرا بندہ مجھ سے مانگے گا میں اس کو دے دوں گا. اس کا مطلب ہے جو بندہ نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے طریقے پر ہے، وہ صدیقین کے طریقے پر ہے، وہ شہداء کے طریقے پر ہے، وہ اولیاء اللہ صالحین کے طریقے پر ہے. اور جو بندہ نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس نے نہ اللہ سے مانگا، نہ اللہ وحدہ لا شریک نے اس سے وعدہ کیا
اس کا مطلب ہے نہ وہ نبیوں والا راستہ مانگتا ہے، نہ صدیقوں والا مانگتا ہے، نہ شہیدوں والا مانگتا ہے، نہ اولیاء اللہ والا مانگتا ہے۔ تو پھر اولیاء اللہ سے محبت کرنے والے کون ہوئے؟ اولیاء اللہ سے پیار کرنے والے کون ہوئے؟ ان کا ادب و احترام کرنے والے کون ہوئے؟ جو ان کے راستے پر چلنے کی اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ اور جو اولیاء اللہ کے راستے پر چلنے کی اللہ سے دعا ہی نہیں مانگتے ہیں، ان کا اولیاء اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال بات تو میں کر رہا تھا حدیث کی حجت ہونے کی، کہ یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے، حجت ہے اور منزل میں نزلہ ہے۔ جس طرح قرآن پاک حجت ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی جو ہے نا وہ حجت ہے۔ تو یہ سنن نسائی میں آپ نے جو اس وقت 5761 اس میں کچھ مرفوع احادیث بھی ہیں، کچھ اقوال بھی ہیں، جتنے بھی آپ نے مرفوع احادیث پڑھی ہیں وہ ساری کی ساری منزل میں ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ کا طریقہ آپ نے پوری سنن نسائی میں پڑھا، سنا، دیکھا کہ امام رحمہ اللہ جو ہے وہ قرآن پاک سے بھی استدلال کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی استدلال کرتے ہیں، اور پھر اس کی وضاحت، تائید اور لوگوں تشریح کے لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال اور ان کے فتاوی بھی ذکر کرتے ہیں۔ پھر دیگر ائمہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور محدثین کے اقوال اور ان کے فتاوی جو ہیں اس کو بھی امام رحمہ اللہ جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں۔ اور سب سے آخر میں کتاب الاشربہ لائے ہیں، اور کتاب الاشربہ میں جس قدر بھی مشروبات، پینے والی چیزیں جو جائز تھیں، حلال تھیں، ان کی بھی امام رحمہ اللہ نے وضاحت فرمائی، اور جو مشروبات حرام تھے ان کو بھی واضح کر دیا قرآن پاک سے بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے بھی۔ اور پھر جن لوگوں نے ہیلوں سے، بہانوں سے، تعویلات سے اپنی خواہشات کی خاطر حرام مشروبات کو حلال کر کے استعمال کرنے کی کچھ گنجائشیں نکالی ہیں، امام رحمہ اللہ نے بہت احسن انداز سے دلائل کے ساتھ ان کا بھی رد کیا ہے اور ان کا بھی جواب دیا ہے، اور یہ بات بتائی ہے کہ بھی کوئی چیز بھی جس میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے، آپ اس کا کوئی سا بھی نام رکھ لیں اپنے دور میں، زمانے میں، علاقے میں، تو وہ حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کل مسکر حرام، ہر مسکر چیز جو ہے نا وہ حرام ہے۔ پھر قلیل و رامن و کثیر و رامن، وہ تھوڑی بھی حرام ہے اور اس کا زیادہ بھی حرام ہے۔ تو جتنے بھی لوگوں نے تعویلیں کی تھی، جی ہر مسکر حرام نہیں ہے، جیسے ہدایہ وغیرہ میں یہ بات نہیں کی ہوئی ہے کہ ہر نشاور چیز جو ہے نا وہ حرام نہیں ہے۔ حالانکہ حدیث میں ہے ہر نشاور چیز حرام ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث ہے کہ کل مسکر خمر، کہ ہر نشاور چیز جو ہے وہ خمر ہے، اور خمر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حرام قرار دیا۔ تو لہذا اس کو پھر خاص کر لینا کہ یہ فلاں قسم کی ہو تو وہ خمر ہے، باقی جو ہے نا وہ خمور میں شامل نہیں ہے، تو یہ ذہنوں کا فطور تو ہو سکتا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہو سکتا۔ وہ خمور خمور ہی ہیں کہ جس سے خمر پیدا ہو، نشہ پیدا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ پھر آخر میں امام رحمہ اللہ نے جو چند ائمہ کے اقوال ذکر کیے ہیں، اور اس میں بھی پہلے انہوں نے حدیث ذکر کی کہ انسان کو ہمیشہ شک اور شبہ والی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ پھر صحابہ اکرام کے فتاوی، ان کے عمل امام رحمہ اللہ نے ذکر کیے کہ صحابہ اکرام کس قدر شبہ والی چیزوں سے پرہیز کریں۔ اسی طرح باقی تابعین کے ائمہ کے اقوال بھی انہوں نے ذکر کیے، اور سب سے آخر میں امام ابن شبرمہ رحمہ اللہ کا عمل جو تھا اس کو امام رحمہ اللہ نے ذکر کیا۔ اور یہ امام نسائی رحمہ اللہ کا حسین اور عجیب جو ہے نا وہ ایک استدلال ہے، یا ان کا حسن انتخاب بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ امام ابن شبرمہ جو ہیں یہ عراق کے علاقے کے رہنے والے تھے، اور بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے امام تھے۔ ان کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ بن شبرمہ، تو بہت بڑے عالم تھے، فقیہ تھے، امام تھے۔ امام رحمہ اللہ نے، امام نسائی رحمہ اللہ نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو لوگ حرام مشروبات کو حلال کر کے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کے لیے تعویلیں کرتے ہیں، ان میں سے بھی زیادہ تر کا تعلق جو ہے نا وہ اس علاقے سے۔ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں دیکھو تمہارے علاقے کا امام ہے، تمہارے شہر کا امام ہے، تمہاری بستی کا، آبادی کا امام ہے، اس تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچی ہے، اور اس نے اس بات کو اپنا لیا ہے کہ ہر مسکر جو ہے نا وہ حرام ہے، قلیل بھی حرام ہے اور کثیر بھی حرام ہے، تو تم کیوں تعویلیں کرتے ہو؟ اب تم قیامت کے دن یہ عذر تو نہیں پیش کر سکو گے کہ ہمیں اس مسئلے کا پتہ نہیں چلا، ہمیں یہ روایت نہیں پہنچی۔ آج کل تو لوگ بہانے کر لیتے ہیں نا کہ وہ فلاں صاحب کو فلاں حدیث نہیں پہنچی ہوگی اس لیے انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ دیکھو امام تمہارے علاقے،
تو اگر یہ اس قدر متقی پرہیزگار ہے کہ وہ شبہ والی چیزوں سے بھی جو ہے نا وہ بچ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس تک حدیث پہنچی ہے تو تم تک کیوں نہیں پہنچی؟ تو یہ امام رحمہ اللہ نے امام عبداللہ بن شبرمہ رحمہ اللہ کا عمل جو ہے نا وہ نقل کیا ہے کہ امام ابن شبرمہ جو ہے لا یشرب الا الماء واللبن، انہوں نے زندگی کا معمول ہی بنا لیا تھا، وہ صرف پانی پیتے تھے یا دودھ پیتے تھے، کیونکہ ان دونوں میں کوئی شبہ نہیں، ان دونوں میں نشہ نہیں پیدا ہو سکتا، اور یہ کمال کا طریقہ ہے، پرہیزگاری ہے۔ اور پھر اس قول کو یا اس عمل کو سب سے آخر میں لا کر امام رحمہ اللہ نے یہ سنن نسائی پڑھنے والے تمام طلباء کو بھی ایک رہنمائی کی ہے اور ان کو ایک پیغام دیا ہے کہ علم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ نافرمان ہو جائے، علم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ منمانی کرے، علم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ اپنی خواہشات کے تابع ہو جائے۔ دیکھو اس علم پڑھنے کا مطلب یہ ہے اتنا بندے کو متقی اور پرہیزگار ہونا چاہیے جتنا امام ابن شبرمہ، شک والی چیزوں سے نہیں، علماء کو خصوصی طور پر ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے کہ جہاں کسی بھی لحاظ سے لوگوں کو شبہ ہو سکتا ہے یا ان پر اعتراض ہو سکتا ہے یا لوگ ان پر انگلی اٹھا سکتے ہیں، اگرچہ وہ بعض اوقات جائز بھی ہو، جیسے یہ نبیذ جائز ہے، حلال ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرمایا کرتے تھے، لیکن بعض ائمہ جو ہیں وہ صرف احتیاط کے طور پر اس سے پرہیز کرتے ہیں، حرام نہیں اس کو کہتے، لیکن اپنے تقوی اور پرہیزگاری کی بنا پر بھی ہم شبہ والی چیز سے بھی بچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ پڑا اس میں کہیں نشہ ہی نہ ہو گیا، اور ہم ایسی چیز کو چکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، انجانے میں بھی ہم اس کو چکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا تو یار بڑا حوصلہ ہے جو کہتے ہیں ابھی آپ کو پتہ ہے یہ شراب ہے، نشہ ہے، اور اس سے جو ہے نا وہ شکر پیدا ہو جائے گا اور نشہ پیدا ہو جائے گا، اس کے باوجود کہتے ہیں 9 پیالے تک تو تم پی سکتے ہو، تو 10ویں سے نشہ ہوتا ہے تو وہ نہ پینا۔ یہ تو ان لوگوں کا بڑا حوصلہ ہے، یہاں تو کہتے ہیں کہ ہم اس کو چکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ نہ معلوم کہ پڑے کہیں اس میں جو ہے نا وہ نشہ ہی نہ پیدا ہو گیا ہو۔ تو یہ علم کی برکت ہے اور یہ علم کا تقاضا ہے کہ انسان شبہات سے بھی بچے اور ہر اس چیز پر عمل کرے جو علم جس کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہر اس کام سے رک جائے۔ یہ سنن نسائی میں آپ نے جتنی بھی احادیث پڑھی ہیں، یہ حدیث کا علم آپ کو جن چیزوں سے روکنے کا اشارہ کرتا ہے، حکم دیتا ہے اور آپ کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے، آپ کو وہ حدود جو ہے نا وہ عبور نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہمارے اس سارے عمل کو حضرت امام نسائی رحمہ اللہ ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے یہ حدیث جو ہے نا وہ جمع کی، مرتب کی اور ہمیں پڑھنے کی یہ سعادت حاصل ہوئی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو اس وقت دینے کو، پڑھنے کو، قربانی دینے کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے۔ ہم سے جو کمی کوتاہی رہ گئی، سچی بات ہے کہ ہم اس کا حق تو ادا نہیں کر سکتے، یہ تو ہمیں ماننا چاہیے کہ ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، جو اس کے تقاضے تھے ادب کے، احترام کے اور اس پر تحقیق کے، وہ شاید ہم اس پر پورا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں وہ معاف فرما دے اور اللہ وحدہ لا شریک ہمارا حشر جو ہے وہ انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین، ان ائمہ محدثین کے ساتھ فرمائے، اور اللہ وحدہ لا شریک باوجود ہماری کمزوریوں کے، کوتاہیوں کے، ہمیں ان بزرگ ترین ہستیوں کا ساتھ نصیب فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب قرآن پاک کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سمجھنے کی بھی اور پھر اس پر کما کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔